آیت نمبر ہے 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله مولانا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت والے دن اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دیا جائے گا، والسماوات اور آسمان کو بھی اس آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار اور سارے حاضر ہو جائیں گے اس اللہ کے سامنے الواحد جو ایک ہے، القہار جو بہت زبردست اور غالب ہے۔ قیامت والے دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ زمین کی تبدیلی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس میں قرآن و سنت میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی زمین رہے گی، اس کی صفات بدل دی جائیں گی، اور قرآن کریم کی کچھ آیات سے اور صحیح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، زمین کی ذات ہی تبدیل کر دی جائے گی۔ دونوں طرح کی باتیں، اس لیے مفسرین نے دونوں باتوں میں جوڑ اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ مختلف مراحل ہیں۔ کسی ایک مرحلہ میں یہی زمین رہے گی، اس کی صفات بدل دی جائیں گی۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی ذات کو ہی تبدیل کر دیں گے، یہی معاملہ آسمان کا۔ اب قرآن میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ یہ جو زمین ہے قیامت والے دن اس میں تو کوئی اونچ نیچ، کوئی اونچا ٹیلا نہیں دیکھے گا۔ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا ولا امتا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ اب سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جس وقت قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ یہاں کے سارے پہاڑوں کو برابر کر دیں گے، یہاں زمین پر کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں رہے گی، سب برابر ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید۔ اور قرآن کسی جگہ کہہ رہا ہے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آگے فرمایا وإذا الارض مدت، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا۔ اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ شروع کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین یہی رہے گی،
اللہ تعالیٰ اس کی کیفیتوں کو بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نشیب و فراز کو ختم کر دیں گے، اس کو بالکل ہموار کر دیں گے، اور اس کے اوپر اتنا سناٹا چھائے گا کہ اگر کوئی سانس بھی لے گا تو اس کی آواز کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے بعض احادیث میں اگرچہ وہ کوئی مضبوط درجے کی احادیث نہیں ہیں، جن میں یہ بات ہے کہ حساب و کتاب عرفات کی جگہ میدان محشر اللہ تعالیٰ انہی میدانوں کو پوری زمین پر پھیلا دیں گے۔ اور میں نے عرض کیا قرآن کی کچھ آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دوسری کیفیت آئے گی کہ زمین و آسمان کو بالکل تبدیل کر دیں گے۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کو کسی دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے۔ اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ وہ سوال تو آزمائش کے لیے کرتے تھے نا، صورتحال معلوم کرنے کے لیے تو کرتے نہیں تھے، کہ جی جس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو تبدیل کریں گے تو سارے انسان اس وقت کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سارے جو انسان، جب اللہ تعالیٰ زمین کو تبدیل کریں گے تو ساری انسانیت اس وقت پلسرات پر ہوگی۔ اس یہودی نے کہا بالکل صحیح ہے، اور اس نے دور جا کے اپنے ساتھیوں کو کہا اس سوال کا جواب کوئی نبی دے سکتا ہے، عام بندہ نہیں دے سکتا، عام بندہ نہیں دے سکتا۔ بس یہاں بھائی ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، میدان محشر، جنت اور جہنم کی کیفیات کو یہاں بیٹھ کر ہم 100% نہیں سمجھ سکتے، وہ ایک دوسرا جہان ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا جہان ہے۔ ہمارے یہاں قبر کی تفصیلات کو سمجھتے سمجھتے لوگ آپس میں لڑ پڑے، بھائی وہ دوسرا جہان ہے، اس کی پوری تفصیلات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو شروع کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو سفید بنا دیں گے، اور اس میں ہلکا ہلکا مٹیالہ رنگ بھی موجود ہوگا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو بدل دیں گے، اور یہ جو زمین ہے یہ میدے کے آٹے کی طرح بنا دیں گے، اور میدان محشر میں لوگ اسی زمین کو کھائیں گے، اسی زمین کو کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آٹا نما سفید آٹے کی طرح اس زمین کو اب اس کی اس سے زیادہ تفصیلات ہم بیان، چونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا ہی بتلایا ہے، اور یہی معاملہ آسمان کا ہوگا، یہی معاملہ آسمان کا ہوگا، یہی معاملہ زمین کا ہوگا۔ مثلا حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ کل قیامت والے دن جو زمین ہوگی وہ روٹی کی طرح اللہ کے جبار کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس طرح ایک بندہ روٹی کو جس طرح چاہے تبدیل کرے، اللہ اس زمین کو جس طرح چاہیں گے تبدیل کریں گے۔ اور اس بات کو قرآن نے بھی فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ کل قیامت والے دن اس طرح ہوں گے کہ جیسے ایک صاحب مضمون کے سامنے صفحہ ہو، وہ صفحے کو جس طرح چاہے پلٹ دے۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، آسمان جو ہوگا اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو مختلف کیفیات ہیں، قرآن بھی مختلف کیفیات بیان کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیلات مختلف بیان کی ہیں۔ بہرحال قرآن نے فرمایا یوم تبدل الارض، قیامت والے دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، وبرزوا للہ، سارے کے سارے لوگ ظاہر اور حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ الواحد القہار، اس اللہ کے سامنے جو تنے تنہا ہے، القہار جو بہت زبردست ہے۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ فرمائی، احشر الذین ظلموا، سارے ظالموں کو جمع کر لیا جائے گا، وبرزوا للہ، یہ جگہ جگہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کا ریکارڈ یا وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں۔
قرآن اس حقیقت کو بار بار بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زمین سے اٹھائیں گے تو ساری انسانیت اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے سامنے موجود اور حاضر۔ اس کو دنیا کے توبہ 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 جو عقل کے پجاری ہیں، جو کیا ہیں، عقل کے پجاری ہیں، وہ ہر چیز کو عقل سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر چیز، دیکھو بھائیو میری بات سننا، میں انشاءاللہ محرم نکل جائے اس موضوع پر میرے جمعے کی 2-4 تقریریں مسلسل، اس وقت دنیا میں یہ فتنہ آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو بے دین اساتذہ ہیں وہ ہماری نئی نسل کو یہ پڑھا رہے کہ جی اصل عقل ہے۔ اصل کیا ہے؟ عقل ہے۔ وہ دین کی اسی بات کو سمجھتے ہیں جس کا تعلق کس سے ہو؟ عقل سے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کو میرے پاس لائے کہ جی اس کے بڑے اعتراضات ہیں۔ میں نے پہلا پوچھا، میں نے کہا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 کے 5 اعتراض عقل پر مبنی۔ 5 کے 5 کس پر مبنی؟ عقل پر مبنی۔ یہ دنیا میں ایک فتنہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اصل چیز عقل ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عقل ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اسلام میں عقل تابع ہے، اصل چیز وحی ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس سبق کو پکا کر لیجئے۔ اصل چیز اسلام میں کیا ہے؟ وحی ہے، عقل اس کے تابع ہے، عقل اس کے تابع ہے۔ ہم نے وحی اور نقل، سادہ زبان میں یہ کہہ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔ عقل میں آ جائے، اور اکثر ہماری عقل میں آ جاتا ہے، بہت اچھا۔ اگر کوئی بات عقل میں نہ آئے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہو، ہم نے اس کو بھی بھائی 100% کیا کرنا ہے؟ ماننا، 100% ماننا۔ میں نے اسے کہا میں آپ کے سوالوں کے جواب بالکل نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے جی نہیں آپ، میں نے کہا جی بالکل نہیں دوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ میرے ساتھ پہلے آپ نے اس بات پر متفق ہونا ہے کہ آیا اصل عقل ہے یا وحی۔ اگر آپ کہتے ہیں اصل عقل ہے، وحی اس کے تابع ہے، میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، مجھے آپ سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم اس بندے سے گفتگو کے لیے تیار ہیں جو اصل حیثیت کس کو دے؟ وحی کو دے۔ عقل کو نمبر 2 پر رکھے۔ بھائی عقل کو کس پر رکھے؟ نمبر 2 پر رکھے۔ میں نے کئی دفعہ تقریروں میں اسلام کے بہت سے احکام ایسے بتائے ہیں، مثلا اب ذرا آپ اگلی ہی صورت کھولیے جی، آخری صفحہ جو ہے کھولیے ذرا۔ صورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الف لام۔ اس کا ہم میں سے کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ یہ عقل میں آتا ہے الف لام را؟ کیوں بھائی، کسی کو ترجمہ آتا ہے، کسی کی عقل میں آتا ہے؟ کہیں جی ہم دین کی وہی بات مانیں گے جو عقل میں آئے گی۔ الف لام را تو عقل میں آنا نہیں رہا، اس کا تو ترجمہ ہی نہیں، ختم کرو پھر اس کو۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں سورہ حجر کے شروع میں جو الف لام را ہے اس کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ چونکہ اس نے قرآن کی ایک آیت کا کیا کر دیا۔ اب قرآن کی، میں نے اس کو حروف مقطعات، میں نے کہا صورتوں کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد، کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ میں کہا تمہاری عقل میں نہیں آتا، اس کا انکار کرو، الف لام را کا انکار کرو۔ قاف والقرآن المجید، قاف کا کیا مطلب؟ حامیم کا کیا مطلب؟ بھائی یہ صورتوں کے شروع میں ہیں، عقل میں آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ اب ہم نے یہاں عقل کو ماننا ہے یا وحی کو ماننا ہے؟ ہم نے یہاں وحی کو ماننا ہے، عقل کو نہیں ماننا۔ اس کی انشاءاللہ یہ سفر کے ارادہ ہے کہ میں اس کے تفصیل سے ذرا 2-4، یہ ضروری ہے کہ ہم نے کس کو ماننا ہے بھائی؟ وحی کو۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سارے لوگ کیسے جو مر مرا کے جمع کیسے ہو جائیں گے؟
بھائی ایک مثال ہے، ابھی آم آ رہا ہے، سارے اس وقت ہم سب لوگوں کا جو پیر ہے وہ آم ہے، ہر بندہ آم خرید رہا ہے۔ مہینے 2 مہینے میں آہستہ آہستہ آم ختم ہو جائے گا، 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ہمیں کہے نا یار کوئی آم کی گٹھلی ہے کسی کے پاس، تو آم کی گٹھلی بھی نیست و نابود، اس کا نہ کوئی چھلکا ہونا۔ آم کے باغوں میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی اس کی کوئی گٹھلی اور کوئی چھلکا نہیں ملے گا، زمین کھا جائے گی۔ جس طرح دفن کرنے کے بعد انسان کو زمین کھا جاتی ہے، آم کو بھی کیا کرے گی؟ جس وقت دوبارہ سیزن آئے گا، اللہ کا غیبی نظام حرکت دے گا۔ میں بھائی ہمارے ساتھ یہ بیتی ہوتی ہے، مجھے انہوں نے کہا جی جب مر آگے ہم نے زمین کے ٹیسٹ کیے ہیں، زمین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا ایسی تیسی تمہارے ٹیسٹ ہوں گی، زمین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ آم کے ٹیسٹ کرو، اس باغ میں کدھر ہیں آم نکالو، کدھر ہیں آم؟ کہنے لگے جی اب میڈیکل نے ہر چیز کو ثابت کر دیا۔ میں کہا تمہاری روح کو تو ثابت نہیں کر سکے، تمہارے اندر روح ہے، بندہ مر گیا، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہو یار پہلے اور بعد میں کیا فرق ہے، میڈیکل قیامت تک اس بات کو پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا تمہارے اندر روح ہے، دنیا کا کون سا ٹیسٹ ہے جو روح کو نکالے گا؟ بھائی بندہ مر جاتا ہے تو کیا فرق پڑا اس میں، کیا فرق پڑا؟ تم تو ابھی تک روح کی جگہ کو متعین نہیں کر سکے۔ بھائی جسم میں روح کہاں ہے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، کہنے لگے پھیپھڑوں میں ہے۔ دنیا میں ایسے بندوں کی مثالیں آ گئیں کہ جن کے پھیپھڑے نہیں تھے، بندے زندہ تھے، 50 سال کی ساری تحقیق دھری کی دھری رہ گئی۔ کیا رہ گئی؟ دھری کی دھری رہ گئی، بغیر پھیپھڑے کے بندہ چل رہا ہے۔ کہا جی یہ دماغ میں ہے روح، بڑی اچھی بات ہے۔ دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی مثالیں مل گئی، دیوانے پاگل ایسے مل گئے، ان کی کھوپڑی میں دماغ ہی نہیں ہے، بندے زندہ ہے، پھر پھنس گئے۔ بھائی اگر دماغ میں روح ہے تو جو ایسا پاگل ہے جس کی کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں، پھر پھنس گئے۔ کسی نے کہا جی نہیں روح فلاں چیز میں، میں کہا قیامت تک لگے رہو، وہی نے 1 منٹ میں حل کر دیا، قل الروح من امری ربی ہے، تم امری ربی کو کہاں پکڑ لو گے؟ بہرحال تو بھائی لوگ سارے کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پھل زمین سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا نہ بیج بچتا ہے نہ اس کے اوپر والا چھلکا بچتا ہے۔ جب دوبارہ سیزن آتا ہے، اللہ جل جلالہ چاند کو، سورج کو، ہواؤں کو، گرمی کو، فضاؤں کو دوبارہ آرڈر دیتے ہیں، آم کے پودے پھر دوبارہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، ان پر پھر پھول لگتا ہے، اور وہ پھول پھر آم کی شکل میں ڈلتے 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 بھائی بہترین آم مارکیٹ میں آگے پھر قبضہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ کدھر سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا؟ جناب اللہ جل جلالہ ہر چیز کو بالکل نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ بھائی اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جو خدا ایک بے عقل آم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اشرف المخلوقات کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ اس لیے بالکل فطرت کے مطابق مجھے کہنے لگ گیا یہ ساری بات کے بعد کہ جی یہ بات تو اب عقل میں آ گئی، آپ تو کہہ رہے تھے جی عقل سے نہیں، اب آپ نے مجھے عقل سے سمجھا دیا، میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا۔ میں نے کہا اب بھی آپ غلط ہو۔ وہ کہہ رہا نہیں جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ میں کہا پھر بھی غلط ہو، پھر بھی غلط ہو۔ تم مجھ سے متفق تب ہوئے ہو جب تمہاری عقل میں آیا ہے، اب بھی تم اپنی عقل کے پیچھے نیت باندھے ہوئے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ بات میری اس سے ہوئی۔ کہنے لگا جی ابھی تو میں مان گیا آپ کی بات، آپ نے مجھے اچھے طریقے سے سمجھا دیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ زبردست دلیل ہے۔ میں نے کہا نہیں اب بھی 100% غلط کھڑے ہو تم، اس لیے کہ تم نے مجھ سے اتفاق تب کیا ہے جب آپ کی عقل میں آیا ہے، جب آپ کی عقل میں آیا ہے۔ یہی تو غلطی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کس کو؟ ہم نے دیکھنا ہے وحی کو، ہم نے دیکھنا ہے وحی کو۔ اب سود سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال گھٹتا ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عقل کہہ رہی ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ سود سے مال 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ ہو گیا، اور آپ نے اس میں سے زکوٰۃ دے دی تو 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ رہ گیا، صدقہ سے 1.25 لاکھ ہو گیا ہے اور سود سے 1.25 لاکھ ہو گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ عقل کہہ رہی ہے۔ وہی کیا کہہ رہی ہے؟ صورتحال الٹ ہے، تمہاری ریاضی غلط ہے۔ اب ہم کیلکولیٹر گھما کے دیکھتے ہیں کہ یار نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیلکولیٹر، یہ عقل ہے، یہ کیا ہے؟ اب وہی کہہ رہی ہے صدقے سے مال بڑھ گیا ہے اور سود سے مال گھٹ گیا ہے۔ تو بھائیوں مجھے بتاؤ، یہاں عقل اور ریاضی کو ماننا ہے، ریاضی عقل ہے نا، یہاں عقل اور ریاضی کو ماننا ہے کہ یہاں وحی کو ماننا ہے؟ یہاں وحی کو ماننا ہے۔ میں نے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دینا، یہی باتیں آگے کسی جمعے میں آئیں گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، سب کے سب اس اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، الواحد جو ایک ہے، القہار جو بہت زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ، اس قیامت والے دن، مقرنین فی الاصفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جرم کے اعتبار سے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جرم کے اعتبار سے، مشرکوں کو الگ، قتل کرنے والوں کو الگ، ظالموں کو الگ۔ سرابیلہم، ان کا لباس، ان کا کرتا، من قطران، قطران کا ہوگا۔ قطران کیا ہے؟ قطران کے کئی معنی آتے ہیں، سارے ہی ہو سکتے ہیں۔ قطران کا معنی گندک بھی آتا ہے، قطران کا معنی تارکول لک بھی آتی ہے، قطران کا معنی کسی درخت کا ایسا گوند جو جسم پر لگانے سے الرجی پیدا کر دیتا ہے، جسم کی موجود الرجی کو بگاڑ دیتا ہے، ایسا تیزابی گوند، کوئی ایسا مادے کا لباس ہوگا جو ان کے سارے جسم کو گال دے گا، جو ان کے سارے جسم کو کیا کر دے گا؟ اس لیے فرمایا سرابیلہم، ان کا جو لباس ہوگا وہ قطران کا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ سب سے معزز جگہ چہرہ ہے، جب چہرہ آگ میں آ گیا تو سارا جسم ہی کس میں آ گیا؟ آگ میں آ گیا۔ لیکن بھائیو یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور یہ جو اگلے پارے کی پہلی جو آیت آ رہی ہے نا ربما، وہاں بھی میں اس حدیث کا حوالہ دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ جہنم سے ایمان والوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے ہوں گے ان کو نکالا جائے گا۔ بھائی ان کو کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ اب ان کو پہچانیں گے کیسے؟ بھائی سننا ذرا، ان جہنمیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے جیلوں میں تو بڑے بڑے شہزادوں کی حالت بھی کیا ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے نواب 3 دن کے بعد آتے ہیں، چہرے پہچانے نہیں جاتے، تو جہنم میں کیا بنے گا؟ حدیث میں ہے کہ فرشتے ان ایمان جو صاحب ایمان تھے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، فرشتے ان کو سجدے کی جگہ سے پہچانیں گے، چونکہ سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث میں ہے کہ جس مسلمان نے سجدہ کیا، اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا گیا تو اس کے چہرے کو آگ، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہاں بچت ان کی ہونی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہاں قرآن نے فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی ہر انسان کو ما کسبت، ہر انسان کو جو اس نے کمایا۔ اب بھائی ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں ایک اور بڑا عجیب فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی ایصال ثواب کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک بندے کی نیکی دوسرے کو نہیں مل سکتی، ایک بندے کی نیکی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اس پر قرآن کی، بھائی آپ کی توجہ ہے ذرا، ایک تھوڑی سی باریک بات ہے، اس پر قرآن کی جتنی آیتوں کو پیش کرتے ہیں نا،
وہاں ایمان کا ذکر ہوتا ہے، وہاں عمل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہی دیں گے جو اس نے، ایسے ہی ہے بھائی یہاں تو کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو ایمان کی بات ہے، یہاں عمل کی بات ہے۔ دیکھو بھائی ایک بندے کا ایمان دوسرے کو ایک بال کے برابر بھی فائدہ، دیکھو میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایمان کسی کا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا مجھے بتائیے آپ علیہ السلام کے ایمان کا ابو لہب کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ؟ ابو جہل، برادریاں تو ایک تھی نا یار ان کی، ابو جہل بھی تو رشتے میں حضور کا چچا ہی لگتا تھا نا، ابو جہل کو فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی ہے، اب ایک صاحب ہمارے یہاں کے ایک سابقہ ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور، ان کے کوئی ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، وہ بڑے سالوں سے مجھے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جی یہ مجھ سے بحث کرتے ہیں، میں بچت لیتا تھا، ابھی عید سے 2-3 دن پہلے ان کا فون آ گیا، 1 گھنٹہ شروع میں نے عمر کا لحاظ کیا ان کا، جب میں نے دیکھا نا کہ یار یہ وہ کیا کہتے ہیں مکھن دائیں ہاتھ سے نہیں نکلنا ٹیڑھے ہاتھ سے نکلنا، کہنے لگا جی ایصال ثواب کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا جی وجود نہیں ہے، مجھے بتاؤ حج بدل کیا ہے؟ بھائی حج بدل کیا ہے؟ اسلام میں حج بدل ہے؟ ایک مسلمان کسی وجہ سے حج پہ نہ جا سکے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج بدل پر بھیج دے، یہ کیا ہے؟ اب چپ، کہنے لگے نہیں میں اس کو مانتا ہوں۔ میں کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، آپ سارے مان جائیں، ایک سیڑھی تو آپ چڑھ گئے نا۔ دوسری، حج پر جاتے ہیں کوئی بندہ معذور ہے، وہ کنکریاں نہیں مار سکتا، وہ اپنی جگہ کسی اور کو کنکریاں مروا سکتا ہے کہ نہیں؟ مروا سکتا ہے۔ اب ایک کی جگہ دوسرے کا کام چل گیا کہ نہیں؟ کہنے لگے جی میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ میں کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے مان جائیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں میں درود پڑھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برستی ہے کہ نہیں؟ اب عمل میرا ہے، رحمت کدھر برس رہی ہے؟ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے اس کو بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تیسری سیڑھی چڑھ گئے ہیں، تھوڑی دیر تو پہلے کہہ رہے تھے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھی بات، بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، عمل کس کا ہے؟ آپ کا، تو اس کا فائدہ مجھے پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں؟ کہنے لگا جی میں اس کو مانتا ہوں۔ میں کہا انشاءاللہ اس چیز کو مان کے تھوڑا سا وہ میرے ساتھ بڑے کرخت لہجے میں پیش آئے۔ اگلی بات، حدیث میں کیا ہے بھائی؟ مسلمان جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ جماعت میں کچھ اللہ کے ایسے توجہ سے پڑھنے والے ہوں گے ان کی وجہ سے دوسروں کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ کیوں بھائی حدیث ہے کہ نہیں؟ اب یہاں کچھ بندوں نے نماز پڑھی ہے اخلاص سے، باقیوں کی بھی ساتھ ہے۔ اچھا صحیح بخاری میں کیا ہے کہ جب امام والضالین کہے تم کیا کہو؟ آمین۔ آگے کیا ہے؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ اب آمین کہی فرشتوں نے، اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو کیا ہوگی؟ اب فرشتوں کے نے آمین کہی، اگر مل گئی تو مغفرت ہوگی، اگر نہ ملی اب فرشتوں کی آمین کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب میں نے اس کو مثالیں دیتے کہنے لگا میں ان سب کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر میں آپ نے پھر کہہ دینا کہ میں کسی کو بھی نہیں مانتا۔ ہاں ہم اس کو بالکل اعتراف کرتے ہیں، ہمارے یہاں پھر اس کو ایصال ثواب کو ایک بازار کی پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا گیا، وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں فاروقیہ قبرستان میں جاؤ آپ ہر روز، ایک مولوی صاحب کی پکی ڈیوٹی ہے، ان کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، وہ کسی صاحب کی قبر پر ہر روز آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پکے ملازم ہیں۔ کیا ہے؟ پکے ملازم ہیں، یہ اجرت ہے، یہ تنخواہ ہے، اس پر کوئی اجر
میں نے خود یہاں دیکھا ہے، ہمارے اکثر یہ قبرستان میں دیکھتا ہوں، جی ایک قاری صاحب آئے ہیں کسی مدرسے کے، 35 بچے ہیں، وہ بچے قبر کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، قاری صاحب کونے میں جا کے فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، اور بچے بیٹھے شرارتیں کر رہے ہیں، کسی نے تھوڑا بہت پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بچے سے تھوڑا سا، وہ میرا جاننے والا تھا، اس سے پوچھا تو قاری صاحب کا 8,000 کا ٹھیکہ تھا۔ کتنے کا ٹھیکہ؟ 8,000 کا ٹھیکہ تھا، عصر سے مغرب تک 2 قرآن پڑھنے۔ کتنے قرآن؟ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن ان غلط لوگوں کے غلط عمل سے سرے سے ایصال ثواب کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان آیتوں میں ایمان کا ذکر ہے، نیک عمل کا ذکر نہیں ہے۔ نیک عمل سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اگلی آیت ذرا تفصیلی ہے انشاءاللہ، وہ آئندہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا